نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے مجھ سے درخواست کی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا لفظی ترجمہ کر دو پھر سوال کروں گا. وہ سمجھے تھے کہ یہ ضال کا ترجمہ گمراہ کریں گے اور میں اعتراض کروں گا. میں نے ترجمہ یہ کیا کہ پایا آپ کو آپ کے رب نے ناواقف پس واقف بنا دیا. اس ترجمے سے ان کے سب اعتراض ہوا ہو گئے. اور حقیقت میں لفظ ضال محاورہ عرب میں عام ہے، مگر اردو میں اکثر استعمال اس کا معنی اول میں ہے. اس لیے ہماری زبان کے اعتبار سے ترجمہ گمراہ منشائے اشکال ہوتا ہے، عربی زبان کے لحاظ سے نہیں. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حالات و کمالات زیادہ بیان کرنے چاہیے جو بعد از نبوت ظاہر ہوئے ہیں، کیونکہ انہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا اور سردار عالم ہونا ظاہر ہو سکتا ہے. ان کے ذکر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی ہو سکتا ہے. باقی جو حالات قبل از نبوت ہیں ان میں اتباع نہیں ہو سکتا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا تھا یا ستارے زمین کی طرف جھک آئے تھے، اس میں کوئی اتباع کیوں کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں بہت سے مقامات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک موجود ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور عام طور سے کسی کے پاس اس کی سند نہیں ہوتی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا منہ مبارک ہے. ایسی حالت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اتنی بات تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا گرا ہوا پانی اور آپ کے کٹے ہوئے منہ مبارک کو ضائع نہ ہونے دیتے تھے، بلکہ اکرام و تعظیم کے ساتھ بطور تبرک رکھتے تھے. اور منہ مبارک کا صحابہ میں تقسیم ہونا بھی ثابت ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بالوں کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے دنیا میں موجود ہونا مستبعد نہیں، اور ایسے معاملات میں کسی سند صحیح سے ثابت ہونا ضروری نہیں، کیونکہ معاملہ احکام کا نہیں. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں اس کے مصنوعی ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو اس کا اکرام ہی کرنا چاہیے. مغرب کے فرضوں کے بعد فرمایا کہ آج مدت کے بعد ایک بڑا شبہ نماز میں حل ہوا. شبہ یہ تھا کہ نقشہ نال چپل جوتا شریف جو بزرگوں نے واسطے تحصیل برکت کے لکھا ہے اور ذات السعید کی آخر میں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اس نقشے کے مطابق اگر کوئی چمڑے کا نال یعنی چمڑے کا جوتا بنا کر اس کا وہی ادب و معاملہ کرنے لگے جو نقش سے کیا جاتا ہے تو آیا یہ معاملہ ٹھیک ہوگا یا نہیں؟ ہر چند کے جی اس کو قبول نہیں کرتا تھا کہ چمڑے کے نمونہ نال کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاوے جو کہ نقش کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر وجہ فرق بھی دونوں کے درمیان سمجھ نہ آتی تھی. چونکہ شبہ میرے خیال میں بہت قوی تھا، اس لیے میں نے کسی پر ظاہر نہیں کیا کہ امید نہیں تھی کہ جواب شافی میسر ہو سکے گا. مگر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج نماز میں وہ شبہ حل ہو گیا. اس کے حل ہونے سے اور باقی باتیں بھی حل ہو گئیں. حل اس شبے کا یہ ہے کہ نقش کا ادب اس وجہ سے ہے کہ وہ دال ہے یعنی یاد دلاتا ہے اصل پر، سو نقش کی تو وضعی نمونہ دکھلانے کے لیے، تو اس میں استقلال کا شبہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس کو مناسبت بھی اصل سے کم ہے. اور چمڑے کا نمونہ بنوانے میں چونکہ وہ ایک مستقل چیز ہو جائے گی، اس لیے غلو کا بھی اس میں اندیشہ زیادہ ہے، لہذا اس کے ساتھ وہ معاملہ درست نہ ہوگا. اس کی ایسی مثال ہے کہ مکہ معظمہ، بیت اللہ، مدینہ منورہ، روضہ اطہر کے نقشوں سے اگر کوئی معاملہ تعظیم و تکریم اور حصول برکت کا کرے تو جائز ہوگا، اور اگر کوئی بیت اللہ یا روضہ اطہر کے نمونے کے مطابق مکان بنوا لے تو اس مکان سے وہ معاملہ ناجائز ہوگا، کیونکہ اس مکان میں محض نمونہ دکھلانا ہی نہیں ہے بلکہ خود اس میں ایک گونا استقلال بھی ہے. تو اس میں شدہ غلو کا بھی اندیشہ زائد ہے
کہ چند روز میں اس کا حج و طواف نہ ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم و فہم سلیم عطا فرمائے۔